عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ پیارے طلبہ، یہ ہمارے سامنے نحو میر ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے فصل سے سبق پڑھا تھا۔ فصل کا معنی، لفظ کا معنی، لفظ کی قسمیں، مفرد مرکب، مفرد کا تفصیلی معنی، تفصیلی تعریف اور اس کی قسمیں۔ کلمے کی قسموں میں اسم، فعل، حرف، ان کی تعریف رہ گئی تھی، تو آج کے ہم سبق میں ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسم ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم اسم۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے۔ بہت آسان لفظوں میں ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے۔ خود بتائے یعنی دوسرے کلمے کے ملائے جانے کا محتاج نہ ہو۔ تو جیسے رجل، یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے۔ رجل اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کے ملائے جانے کا محتاج نہیں ہے، تو یہ اسم ہے۔ ہاں، اور زمانے سے ملا نہ ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور زمانے سے ملا نہ ہو۔ جیسے رجل، تو یہ رجل معنی ہے اس کا مرد، اپنا معنی خود بتاتا ہے، دوسرا کلمہ ملانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ زمانے سے ملا ہوا ہے، لہٰذا رجل اسم ہے۔ مستقل، اس کو جو اپنا معنی خود بتائے کو اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے۔ مستقل معنی کا مطلب یہی ہوتا کہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو۔ تو چاہے اس طرح کہہ دیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا نہ ہو۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، یا کہہ لیں کہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہو۔ جیسے ضربہ، ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا، تو اس نے مارا، تو یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے۔ مارا کو سمجھنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ مارا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، تو یہ فعل ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ دوسرے کلمے سے مل کر بتائے۔ خود نہیں بتاتا بلکہ جب دوسرا کلمہ اس کے ساتھ ملتا ہے تب معنی بتاتا ہے۔ جیسے حل، تو حل کا معنی ہے
کیا، تو کیا کو جب تک کسی جملے سے نہیں جوڑا جائے گا تب تک اس کا معنی جو کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے معلوم نہ ہو سکے گا۔ اس کا معنی استفہام، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا، تو جب تک وہ چیز نہیں آئے گی تب تک اس کا معنی نہیں سمجھا جا سکتا۔ چنانکہ در تصریف معلوم شدہ است، جیسا کہ تصریف میں، در تصریف، تصریف میں، تصریف سے مراد کیا ہے؟ نیچے لکھا اے علم صرف، یعنی علم صرف میں، معلوم شدہ است معلوم ہو گیا ہے، علم صرف میں آ چکا ہے کہ کلمے کی یہ قسمیں ہیں 3: اسم، فعل، حرف، جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہو گیا ہے۔ اما مرکب لفظ باشد، اب یہاں لفظ میں بڑی یا ہی لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ وہ چھوٹی یا جو لکھی ہوئی تھی کہ بڑی یا ہے، وہاں بھی یہی بات تھی اور یہاں بھی یہی بات ہے۔ وہاں مفرد کا معنی بیان ہو رہا تھا لفظ سے، اور یہاں مرکب کا معنی بیان ہو رہا ہے، تو جب یہاں بڑی ہے تو وہاں بھی بڑی ہوگی، یعنی یا مجہول۔ بہرحال تو اما مرکب لفظ باشد کہ از 2 کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد، لیکن مرکب ایسا لفظ ہوتا ہے جو، کہ معنی جو، لیکن مرکب ایسا لفظ ہوتا ہے جو 2 کلموں یا زیادہ سے، بیشتر معنی زیادہ، جو 2 کلموں یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو، 2 کلموں یا زیادہ سے مل کر بنا ہو۔ اکیلا لفظ ہے تو وہ مفرد رہے گا، اور جب لفظ 2 جڑ گئے تو وہ مرکب ہو جائے گا، چاہے بات مکمل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لفظ 2 ہو جائیں، 2 کلمے، تو مرکب ایسا لفظ ہوتا ہے جو 2 کلمے یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو، جو 2 کلموں یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو۔ اس کی مثال نہیں دی ہے اور قسمیں بیان کر دی ہیں، تو جو قسموں میں مثال آئے گی وہ اس کی بھی مثال بن جائے گی، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، یہ مرکب کی مثال ہے، مرکب ہے، یہ زید عالم، زید عالم ہے، تو زید اور یہ زید عالم ایسا لفظ ہے جو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، 2 کلموں سے مل کر بنا ہے، لہٰذا یہ کلمہ ہے۔ یا ضربہ زید، زید نے مارا، تو یہ بھی مرکب کی مثال ہے، کیونکہ ضربہ زید ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں سے مل کر بنا ہے، ضربہ اور زید۔ یا غلام و زید، زید کا غلام، زید کا غلام، یہ بھی مرکب کی مثال ہو سکتی ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں سے مل کر بنا ہے، ایک غلام اور ایک زید۔ بالابک، ایک شہر کا نام، تو یہ بھی مرکب ہے کیونکہ ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں سے مل کر بنا ہے، اس میں ایک بال ہے ایک بک ہے۔ 11 اس کا معنی ہے 11، تو یہ بھی مرکب ہے کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں سے مل کر بنا ہے، اس میں ایک 11 ہے اور ایک 10 ہے۔
تو مرکب کی قسموں میں جتنی بھی مثالیں ہیں تو وہ قسموں کی مثال تو بنیں گی، لیکن خود مرکب کی بھی مثال ہیں وہ۔ تو مرکب ایسا لفظ ہے جو دو کلموں یا زیادہ سے حاصل ہوا ہو، جیسے زید قائم یا ضربا زید یا اضرب لا تضرب یا غلام زید یا احد عشرہ یا بالا بک، یہ ساری مثالیں ہیں۔ مرکب بر دو گونہ است، مرکب دو قسم پر ہے، مفید اور غیر مفید، مفید اور غیر مفید۔ مرکب کی دو قسمیں ہو گئیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ اب ان کی تعریف مرکب مفید کسے کہتے ہیں اور غیر مفید کسے کہتے ہیں۔ مرکب مفید، مفید آست کہ چوں قائل براں سکوت کند، سامع را خبر یا طلب، طلب ہی ہوتا، خبر یا طلب، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کچھ کتابوں میں طلب ہی ہے، خبر یا طلب معلوم شود۔ مفید وہ مرکب ہے، مفید آست، مفید وہ مرکب ہے، یہ وہ کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کی جگہ کیا رکھنا ہے، اس میں یہ دیکھنا ہوتا کہ یہ قسم کس کی ہے، جس کی قسم ہوتی ہے اسی کا نام لیا جاتا۔ جیسے کہیں اسم وہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور زمانے سے ملا نہ ہو، تو اسم وہ ہے۔ اب وہ کی جگہ کیا رکھنا، مرکب ہے یا وہ فعل ہے یا اسم وہ حرف ہے یا اسم وہ جملہ ہے، کیا کہنا ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسم کس کی قسم ہے، اسم کس کی قسم ہے، جس کی قسم ہے اسی کو رکھیں گے۔ مثال کے طور پر اسم کلمے کی قسم ہے تو کلمہ کہیں گے کہ اسم وہ کلمہ ہے۔ تو مفید قسم ہے مرکب کی تو یہاں مرکب کہیں گے، مفید وہ کلمہ ہے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مفید کلمے کی قسم نہیں ہے، اور نہ مفید وہ مفرد ہے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مفرد اور کلمہ ایک ہی ہے۔ تو بہرحال جس کی قسم ہوتی ہے تو وہ کی جگہ وہی قسم، جس کی قسم ہے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو مفید قسم ہے مرکب کی تو مرکب کہیں گے، مفید وہ مرکب ہے کہ جب، چوں معنی جب، قائل، قائل کا معنی نیچے لکھا ہے گوئندہ، کہنے والا، بولنے والا، گفتن کہنا، اس کا اس میں فاعل ہے یہ گوئندہ، اور قائل بھی اس میں فاعل ہے۔ جب کہنے والا براں سکوت کند، اس پر خاموشی کرے، جب کہنے والا اس پر خاموشی کرے یعنی خاموش ہو جائے، مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا خاموش ہو جائے، سامع را، سامع کا معنی بھی نیچے لکھا شنوندہ، شنوندہ سننے والا، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے، یہ مرکب مفید ہے کہ جب کہنے والا، بولنے والا بول کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا چاہت، طلب معنی چاہت، معلوم ہو جائے، یعنی یہ پتہ لگ جائے کہ یہ کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہے یا کچھ طلب کر رہا ہے، مانگ ہے اس کی۔ وَآرا جملہ گویند و کلام نیز، اور اس کو جملہ کہتے ہیں
اور کلام بھی۔ مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی۔ پس جملہ بر دو قسم است، تو جملہ دو قسم پر ہے، خبریہ اور انشائیہ۔ خبریہ اور انشائیہ۔ تو مرکب مفید کی بھی مثال پیش نہیں فرمائی ہے خاص طریقے سے، بلکہ قسمیں بیان کر دیں، خبریہ اور انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ میں جملہ خبریہ کی مثال دی، انشائیہ میں انشائیہ کی دی ہیں۔ تو جو جملہ خبریہ کی مثالیں ہیں یا انشائیہ کی ہیں وہ مرکب مفید کی بھی مثالیں بنیں گی۔ مثلاً مرکب جملہ خبریہ میں زید عالم مثال دی ہے، زید عالم یا ضرب زید، تو یہ جملہ خبریہ کی تو ہے ہی، مرکب مفید کی بھی مثالیں ہیں۔ مرکب مفید، تو مرکب مفید کی مثالوں میں آپ کہہ سکتے ہیں زید عالم، زید عالم ہے۔ جب اس کا بولنے والا زید عالم کہہ کے خاموش ہوگا تو سننے والے کو خبر معلوم ہو جائے گی کہ زید عالم ہے۔ ایسی ضرب زید، زید نے مارا، تو اس کا بولنے والا جب خاموش ہوگا تو سننے والے کو خبر معلوم ہو جائے گی کہ زید نے مارا ہے۔ اسی طرح اضرب مارو، اضرب تم مارو یا تو مار، تو اس کا بولنے والا جب خاموش ہوگا تو سننے والے کو پتہ لگ جائے گا کہ بولنے والا کچھ طلب کر رہا ہے، اس کی کچھ چاہت ہے، اس کی کچھ چاہت اور مانگ ہے کہ وہ کسی کی پٹائی کروانا چاہتا ہے۔ اسی طرح لا تضرب تم نہ مارو، تو اس کی مانگ ہے، چاہت ہے کہ نہ مارا جائے۔ تو لا تضرب جب کہنے والا خاموش ہوگا تو طلب معلوم ہو جائے گی۔ تو مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر، جیسے زید عالم یا ضرب زید سے معلوم ہو رہی ہے، یا کوئی طلب جیسے اضرب اور لا تضرب سے معلوم ہو رہی ہے، یہ معلوم ہو۔ اس مرکب مفید کا ایک نام کلام بھی ہے اور جملہ بھی ہے۔ تو اب اگر کوئی کہنے لگے کہ کلام کی تعریف کریں، کلام کسے کہتے ہیں، تو یہی بتایا جائے گا کہ کلام وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا خاموشی اختیار کرے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ اسی طرح کوئی کہنے لگے کہ جملہ کسے کہتے ہیں، تب بھی یہی بتایا جائے گا کہ جملہ وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے۔ کلام کی کتنی قسمیں ہیں، تو خبریہ یا انشائیہ۔ جملے کی کتنی قسمیں ہیں، خبریہ یا انشائیہ۔ مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں، خبریہ انشائیہ۔ تو مطلب یہ کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے کہیں پر بھی۔ مرکب مفید کسے کہتے ہیں یہاں، یا کلام کسے کہتے ہیں، یا جملہ کسے کہتے ہیں۔ جملے کی کتنی قسمیں ہیں، یا مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں، یا کلام کی کتنی قسمیں ہیں، تو یہی بتایا جائے گا خبریہ اور انشائیہ۔ آج کے ہمارے سبق میں اتنا ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔